بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حاضرین ذوی احترام، ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں حاضر ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی مختصر سی تفسیر لے کر اور چند معروضات لے کر آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ کل جو کہ امام حسن سے آج کی تاریخ جو گزری ہے، یہ منسوب تاریخ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، لہٰذا کل آپ کی خدمت میں امامی کے حوالے سے چند معروضات پیش کیے گئے تھے، اور آج پھر ہم اپنے عنوان پر، اپنے ٹاپک پر، اپنے موضوع پر، جو ہمارا موضوع ہے سورہ مبارکہ بقرہ، عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے، 280+ آیات اس میں سورہ موجود ہے، 280 سے زیادہ آیتیں اس سورہ میں موجود ہے، سب سے بڑا سورہ ہے۔ اور اس کی وجہ تسمیہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ خود قرآن میں اللہ نے اسی سورہ میں بیان کی تھی، وہی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ آغاز ہے قرآن کا، اس سورہ کا جو آغاز ہے وہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آغاز ہے حروف مقطعات سے، میم قاف تو عین الف تے، مقطعات۔ 114 سورتیں ہیں قرآن مجید کی، اس میں سے 29 سورتیں 29 سورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز ان حروف کے ذریعے سے اللہ نے کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نام سے پتہ ہے کہ مقطعات یعنی قطع الگ الگ، جدا جدا، چونکہ یہ لوگ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ الف لام میم کاف ہایا عین صاد، الف لام را، یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو مقطعات کہا جاتا ہے، اور یہ رموز قرآن میں سے ہیں، قرآن کے رموز میں سے ہیں، قرآن کے جو راز ہے ان رازوں میں سے ایک راز ہے، اور قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو اجاگر کرتے ہیں۔ بتایا پروردگار نے قرآن کتنا فصیح و بلیغ ہے، اس لیے قرآن جب آیا ہے تو اس وقت زمانہ جاہلیت میں اگرچہ اقتصادی اور معاشرتی حالات ان کے ناگفتبے نظر آئیں گے تاریخ میں عربوں کے، لیکن اس کے باوجود جو بادیہ نشین، بوریا نشین افراد بھی بڑے فصیح و بلیغ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور عرب اپنے علاوہ سب کو عجم بولتے تھے۔ عجم کا مطلب گونگا، وہ جانتے تھے کہ سر اگر بولنے والا کوئی ہے، صاحب زبان اگر کوئی ہے تو ہم ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی صاحب زبان بھی نہیں ہے۔ تو ان کو ناز تھا اپنی فصاحت و بلاغت پر، فصیح و بلیغ وہ لوگ ہوتے تھے، اور اس زمانے کی جو شاعری ہے ان کی، اگر ان کے وہ اشعار آپ ملاحظہ فرمائیں، دیوان الحماسہ دیکھیں یا دیوان متنبی اگر آپ دیکھیں، یا ان سے پرانے کے زمانے کی جو عرب کی شاعری ہے، اگر وہ شاعری میں اگر آپ ملاحظہ کریں تو ان کا جو سنہرا زمانہ تھا فصاحت و بلاغت کا، اس کی جھلک آپ کو اب بھی نظر آ جائے گی، اور آپ کو لگے گا کہ ہاں بڑے فصیح و بلیغ ہوا کرتے تھے عرب کے لوگ۔ یہاں تک کہ عرب میں ایک میلہ بھرا کرتا تھا، اور بڑا مشہور میلہ تھا ان کا، عکاظ کا میلہ۔ نہج البلاغہ اگر آپ دیکھیں تو مولانا نے نہج البلاغہ میں بھی اس میلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بہت بڑا میلہ بھرتا تھا، بہت بڑا ان کا ایونٹ تھا عکاظ کا میلہ۔ اس میلہ جو ہے وہ اقتصادی حالات سے، کاروباری اعتبار سے تو بڑا تھا ہی، کہ پوری دنیا کے کاروباری لوگ، پوری دنیا کے بزنس مینس، پوری دنیا کے تاجر وہاں پہ جمع ہوتے تھے۔ ہندوستان کے تاجر بھی عکاظ کے میلے میں جایا کرتے تھے، اس میں جو عرب میں عکاظ کا میلہ بھرتا تھا، اور بازار تو لگتے ہی تھے، بہت بڑے بڑے بازار لگا کرتے تھے، اور بڑی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی اس میلے میں۔ اور یہ رجب کے مہینے میں یہ میلہ بھرا کرتا تھا، رجب کے مہینے میں، اور اتفاق ہے، یا اتفاق کہیے یا اللہ کی قدرت کہیے، کہ جس مہینے میں یہ میلہ بھرتا تھا اسی مہینے میں مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔
اب وہ ایک الگ عنوان ہے کہ مولا کہ اللہ نے علی کی ولادت کے لیے رجب ہی کا انتخاب کیوں کیا. ظاہر سی بات ہے ہمارا عنوان 13 رجب نہیں ہے کہ میں آپ کے خدمت عرض کروں، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ایسا میلہ بھرا کرتا تھا، بہت بڑا میلہ تھا. اس میں بازار تو لگتے ہی تھے، بہت بڑے بڑے بازار اس میں ہوا کرتے تھے عکاس کے میلے. بازار کے علاوہ اس میں باقاعدہ جو ہے شعراء اور سخنور حضرات اپنے اپنے تخیلات پیش کرتے تھے. بہت بڑی کانفرنس نما وہاں پہ ہوتی تھی، کانفرنس ہوتی تھی، اور اس کانفرنس میں جو عرب کے شعراء اور سخنور اپنے تخیلات جو ہے وہ اشعار کی صورت میں پیش کرتے تھے. اور پھر وہاں پہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ سب سے پورے سال کا سب سے اچھا شعر کس نے کہا، اور جو سب سے اچھا شعر کہتا تھا، جس کی شاعری جس کی پوائٹ سب سے اچھی ہوا کرتی تھی، اسے اعزاز سے نوازا جاتا تھا. تو اتنا ادب کا ماحول تھا، اتنا ادبی ماحول تھا ان لوگوں کا. عرب کے زمانے کی بات کرو، زمانے جاہلیت کی، فطرت کا زمانہ جسے کہا جاتا ہے. تو بڑا ناز تھا انہیں اپنی زبان پہ، شعر و شاعری پہ نا. اور اسی میں پھر انتخاب ہوا کہ وہ 7 معلقات یا 10 معلقات، 7 ایسے کلام یا 10 ایسے کلام کے جنہیں جو ہے عرب کے لوگ کہتے تھے کہ وہ ان کا مقابلہ کر کے دکھائے، اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹنگے ہوئے تھے. کوئی ان کا ثانی لا کے دکھائے، کوئی ان کے نظیر لے کے آئے، کوئی ان کا جواب لے کے آئے. 7 معلقات یعنی 7 وہ شاعر تھے، یا 10 معلقات 10 شاعر تھے، وہ شعراء تھے جن کے کلام جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بڑا فصیح و بلیغ کلام کسی کو ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسے ماحول میں قرآن مجید آیا، اور جب قرآن مجید آیا تو اللہ نے حروف مقطعات، اور ایسے حروف کے جو اللہ نے کہا کہ ایک ایسے حروف ہے کہ جو تمہارے استعمال میں ہیں. دیکھیں حروف مقطعات کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی الگ سے حروف اللہ نے نازل نہیں کیے، بلکہ یہی حروف الف اور با کے ذریعے سے اللہ نے یہ مجموعہ تیار کیا. اور 29 سورتوں کے سوروں میں اللہ نے اس کا بہت پروردگار عالم نے چیلنج کیا قرآن مجید کے اندر کہ تمہیں اپنے فصاحت و بلاغت پہ ناز ہے تو ہے، تم اس کا جواب لے کر آؤ. تو دیکھو حروف مقطعات کو کسی نے نہیں کہا کہ صاحب یہ جو ہے وہ ہم عرب کا کلام نہیں ہے، عربی کلام نہیں ہے. ہاں یہ کہا گیا کہ قرآن میں جادو ہے، یہ سحر ہے، اور یہ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ ساری باتیں اعتراضات انہوں نے کیے، لیکن قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے عرب کے تمام فصحاء اور بلغاء اور شعراء نے اپنے زانو ادب طے کر لیے، اور اپنے اپنے سر تسلیم خم کر دیے ہیں، اور کہا کہ ہاں اس سے زیادہ فصیح و بلیغ کلام کوئی نہیں ہو سکتا. تو ایسے میں اللہ نے حروف مقطعات کے ذریعے سے پھر سورہ مبارکہ بقرہ کا آغاز کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب دیکھیے پھر حروف مقطعات کے بعد متعدد مقامات پر اللہ نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا، اور یہاں پہ حروف مقطعات کے بعد قرآن کی عظمت اللہ بیان کر رہا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش بالکل نہیں ہے. ایسی کتاب ہے جو لا ریب کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جو بے عیب کتاب ہے، جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی ریب نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں، جس میں کوئی نقص نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں نکال سکتا. ہدی للمتقین، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. قرآن مجید تو عالمین کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت بن کے آیا، لیکن یہاں پہ قید لگائی گئی کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. تو یہ حروف مقطعات رموز قرآن میں سے ان کو تفسیر بیان نہیں کر سکتا. اور ایک تفسیر ہے جو بیان کی گئی ہے کہ ذرا سا میں متقین پہ پھر آؤں گا 2 منٹ کے لیے، لیکن ایک یہ بات رہ کے عرض کرتا ہوں کہ حروف مقطعات کی جب ترتیب دیا جاتا ہے تو ایک عبارت بن کے سامنے آتی ہے. جو حروف مقطعات 29 سورہ میں شروع میں آئے وہ کون سے؟ صاد، یہ صاد، صاد تو اردو زبان میں ہوتا ہے، عربی میں صاد ہوتا ہے. صاد، را، الف، تا، عین، لام، یہ، ہا، ہائے حلوہ، اور قاف، قاف منقوط، نقطے والے قاف، قاف سے قرآن والا قاف، نون، میم، سین، کاف، کاف سے کعبہ والی، اور ہے. اب اس کو جب عبارت کو آپ ترتیب دیں گے، ہا، ہائے حوض والی، لٹکنے والا ہے جسے اردو میں کہا جاتا ہے، اور حروف تحجی میں سے کہا جاتا ہے ہائے حوض. اب جب اس عبارت کو ترتیب دیا تو ہوا صراط علی حق نمسک، مطلب علی کا راستہ حق ہے اور میں اسی راستے سے متمسک ہوں. یعنی حروف آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حروف مقطعات میں اللہ نے کیا راز بیان کیا ہے. یعنی حروف مقطعات کے ذریعے بھی
مولا کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات ہے، رموز قرآن میں سے ہے، 29 صورتوں کو شروع ہوا۔ اس کے بعد ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت، تو یہ تو سب کے لیے ہدایت ہونا چاہیے، سب جو پڑھے اس کے لیے ہدایت ہو، لیکن یہاں پہ تقوی کی شرط لگائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اسی کی ہدایت کرے گا جس کے یہاں تھوڑا سا تقوی پایا جا رہا ہو، اس لیے کہ صاحبان ایمان کی دو طرح کے صاحبان ایمان ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، ایمان والے، ان کی دو طرح کی تقسیم ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو حق کے متلاشی ہیں، یعنی اتنا سا تقوی کی رمق ان میں ہے کہ اگر کہیں پہ حق ملے گا تو حق کا تلاش کرنے والے ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، حق ملے گا تو ایکسیپٹ کر لیں گے، حق ملے گا تو اسے لے لیں گے۔ ایک تو یہ لوگ ہوئے صاحبان ایمان۔ ایک وہ صاحبان ایمان ہیں، وہ لوگ ہیں جو حق کی تلاش میں نہیں ہیں، بلکہ اگر کہیں حق مل جائے گا تو اس سے متعصب نظر آئیں گے، اس کے مقابلے پہ نظر آئیں گے، اس کی مخالفت کرتے نظر آئیں گے، اس کے خلاف سازشیں کرتے نظر آئیں گے، اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا قرآن نے کہا قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جن کے یہاں جو متلاشی ہے، اتنا تقویٰ پایا جاتا ہے ان میں، اتنی پرہیزگاری پائی جاتی ہے کہ وہ حق کی تلاش میں ہے، جہاں حق ملے گا اس حق کو ایکسیپٹ کریں گے، اسے قبول کر لیں گے۔ تو کیسے یہ حروف مقطعات کے ذریعے اس کا آغاز ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا، اور یہ قرآن مجید میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کوئی اس میں کمی نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو تقوی اختیار کرے تاکہ قرآن ہماری ہدایت کر سکے، اور اپنے گھروں میں رہیے، محفوظ رہیں، پروردگار سب کو حفاظت رہیں، کرے اپنے حفظ و امان میں رکھے، عبادات میں مصروف رہیں، دعاؤں میں مصروف رہیں، اور جب دعا کرے تو ہمیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات کی خبر کر حاضر ہوں گے معروضات لے کر۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، فقط السلام علیکم۔